السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کومل فیاض۔ سب سے پہلے آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ بہت سارے اینکرز، نیوز چینل والے آؤٹ ڈور جا کر آپ کو عوام کے خیالات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے وہ کیا خیالات رکھتی ہے، کیا جذبات رکھتی ہے، کیا رائے رکھتی ہے۔ میں چونکہ آؤٹ ڈور کام نہیں کرتی ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے ادارے کے اندر رہتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر میں ایک پرسنالٹی کے خیالات آپ تک پہنچاؤں۔ آج جس انسان کے الفاظ آپ تک پہنچا رہی ہوں اس کا نام ہے محمد اسلم خان ایڈوکیٹ صاحب، جو کہتے ہیں کہ پاکستان دن بدن ترقی کی راستے پر گامزن ہو رہا ہے اور یہی وقت کا تقاضا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ امریکہ نے کھلے عام اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس نے پاکستان کے کچھ سیاستدانوں کے ساتھ مل کر سازش کی اور کچھ بین الاقوامی طاقتیں اس کھیل میں کود پڑی ہیں اور روس نے اعلانیہ طور پر امریکہ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ روس کی وزارت خارجہ ماریا زخاورا کا کہنا ہے کہ امریکہ بڑی شرمی اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا رہا ہے اور یہ سازش اتنی سنگین تھی کہ کچھ جرنلز نے اس بات کا برملا اعتراف کیا ہے کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو جاتی تو اس کا نتیجہ ہمیں ایٹمی طاقت کھونے کی صورت میں نکلتا، ہماری حالت بھی یوکرائن جیسی ہو جاتی اور آنے والے وقتوں میں ہم جنگیں ہتھیاروں کی بجائے تلواروں سے لڑ رہے ہوتے۔ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم ہمیشہ کی طرح کھیل تماشے میں مشغول رہی ہے، کسی کو سازش کی سنگینی کا احساس تک نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، ہماری پسند ناپسند جو بھی پارٹی ہو، ہماری پسند کا جو بھی سیاستدان ہو، لیکن ہماری لویلٹی صرف اور صرف بحیثیت قوم پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہم وقتی پسند ناپسند کے گرداب میں پھنسے ہوئے ملک کو کاری زخم لگاتے چلے جاتے ہیں جس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا۔ قوم کو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس وقت امریکہ نے سازش کی اس وقت ملک کا حکمران عمران خان تھا، جس نے خود کو سپر پاور سمجھنے والی طاقت کا مقابلہ کیا اور اس مقابلے میں ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بہت شریف انسان ہے، اپنے نام کی طرح 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا بیگرز آر ناٹ چوزر، یعنی کہ بھکاری کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، بھکاری کچھ نہیں کہہ سکتا، بھکاری کی کوئی رائے نہیں ہوتی، بھکاری کی جھولی میں جو کچھ ڈال دیا جائے وہ اسی کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی خود مختاری نہیں ہوتی، اور انہوں نے اپنی سمجھداری کے بل بوتے پر پوری پاکستانی قوم کو بھکاری قرار دے دیا جس کو دیکھنے والی پوری دنیا تھی۔ آگے چلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے پیچھے اسلامی ملک ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اس سے پہلے ہم اس کے غلام تھے اور اس نے اپنے مالکانہ حقوق استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو کہا کہ امریکی کیمپ میں داخل ہو جائے، شامل ہو جائے، لیکن جب عمران خان صاحب نے اس بات سے انکار کر دیا تو یہ چیز اس کو ہضم نہیں ہوئی، مجبور کیا، دھمکیاں دی اور بلیک میل کرتے ہوئے ادھار دی ہوئی رقم بھی واپس مانگ لی، جس کو عمران خان صاحب نے ان کے منہ پر دے مارا۔ تب ان کا ماتھا ٹھنکا کہ پاکستانی قوم اب غلام نہیں رہی ہے، لہٰذا پاکستان سے بہتر تعلقات رکھنا ان کی اپنی بقا کے لیے ضروری تھا۔ تب منت ترلے کر کے اپنی خصوصی جہاز میں عمران خان صاحب کو امریکہ بھجوایا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو امریکہ نے ان کے آگے بہت ساری ڈیمانڈز رکھیں جو ان کے لیے ناقابل قبول تھیں۔ جب یہ بات موصوف شہنشاہ صاحب کو پتہ چلی تو غصے میں آ گئے اور کچھ تو نہیں بگاڑ سکتے تھے، لہٰذا اپنا خصوصی جہاز واپس منگوا لیا، میراثی کی طرح کہ اتار میری دھوتی، اور تو کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ لہٰذا جب عمران خان صاحب ایئرپورٹ واپس پہنچے تو اپنا خصوصی جہاز نہ پا کر کم ظرفی پر مسکرا دیے اور بیچارے پرائم منسٹر کو کمرشل فلائٹ اکانومی میں واپس آنا پڑا۔ جب وہ واپس آئے تب امریکی تھنک ٹینک کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص ہمارے مفادات اور ہمارے ایجنڈے میں رکاوٹ ہے، یہ ہمارے گلے کا کانٹا ہے جس کو نکالنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کی سیکورٹی سخت کر دی گئی کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا، ان کے لیے سازشیں تیار کی جا رہی تھی جس کا اندازہ پاکستان کو بھی تھا اور عمران خان صاحب کو بھی تھا۔ لہٰذا سیکورٹی سخت ہونے کی وجہ سے عوام سے میل جول کم ہو گیا، پبلک ریلیشن ختم کرنے کی وجہ سے پبلک ان سے دور ہو گئی، صبح 10 بجے آفس آتے، رات کو 10 بجے گھر واپس جاتے۔ یوں سمجھیے کہ عمران خان صاحب نے 2 سال قید تنہائی کاٹی جس کا احساس کسی کو بھی نہیں ہے۔ ادھر وہ پاکستان کی ترقی کی دھن سوار کرتے رہے اپنے سر پر اور ادھر امریکہ میں ان کے لیے سازشیں تیار ہوتی رہیں۔ اس چیز میں برطانیہ کو دلال بنایا گیا
اور مہرہ مانگا گیا جس کا نام تھا الطاف حسین. اس کے تو ڈنک نکالے جا چکے تھے، لہٰذا اب نظر کرم نواز شریف صاحب پر تھی جو کہ جیل میں تھے، اور سب سے پہلا کام ان کو جیل سے نکالنا تھا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ بھی خریدنا ناممکن نہیں ہے، پاکستان میں کچھ بھی خریدا جا سکتا ہے، کیونکہ گورا کہتا ہے پاکستانی ڈالروں کے عوض اپنی ماں تک کو بیچ دیتے ہیں. ججز، بیوروکریٹس، منسٹرز، وکیل، ہر کسی کو خریدا گیا تھا. ایسے ہی تو نہیں عدالت نے آبزرویشن دے دی، اور کیا عدالت منگل تک نواز شریف کے جینے کا انتظار کرتی؟ ہرگز نہیں. 50 روپے کی چاکلیٹ نہیں ملتی ہے، لیکن 50 روپے کے اسٹامپ پیپر سے سزا یافتہ مجرم کو لندن بھجوا دیا گیا. نواز شریف صاحب جو پل پل موت کے قریب جا رہے تھے، بڑے تمطراق کے ساتھ گلے میں مفرل ڈالتے ہوئے، سسٹم کے اوپر تھوکتے ہوئے خصوصی جہاز میں لندن پہنچ گئے. اور وہاں پہنچ کر جو انہوں نے پاکستان کی فوج کے ساتھ کیا وہ سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ لمبی کہانی ہے، اس کو چھوڑتے ہیں اور آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے بہت کچھ کیا. بہت کچھ سے مراد یہ ہے کہ امریکی ایجنڈے میں شامل ہو گئے. اب ایجنڈا کیا تھا؟ وہ یہ تھا جس کے 5 اصول تھے. سب سے پہلا، عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے. دوسرا، عمران خان کو چاہے ساری زندگی جیل میں ڈالا جائے یا قتل کر دیا جائے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یہ شخص گلے کا کانٹا نکلنا چاہیے ہر حال میں. تیسرا یہ تھا کہ پاکستان میں ایسی حکومت تیار کی جائے جو ہمارے مفادات کے لیے کام کرے، نہ کہ ہمیں نو کہے. نو کیونکہ برداشت نہیں ہوتی. 5ویں یہ چیز تھی. چوتھی یہ چیز تھی کہ پاکستان سے بلوچستان کو الگ کر دیا جائے، کیونکہ گوادر اور بلوچستان کی معدنیات آنے والے 15 سالوں میں پاکستان کو دنیا کا امیر ترین ملک بنا سکتی تھی، جو سپر پاور کے لیے ناقابل برداشت تھا. آخری اور سنگین جو ایجنڈا تھا، جو اصول تھا، وہ یہ تھا کہ بیگرز آر ناٹ چوزر. یہ سب سے زیادہ ضروری تھا، کیونکہ پاکستان کو اس سے نیوکلیئر اسٹیٹ قرار دیا جاتا یوکرائن کی طرح، جس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے. دنیا ہماری عدالتوں کو بیچز آف دا ریچز کہتی ہے. ٹھیک ہی کہتی ہوگی، لیکن میں تو نہیں کہتا، کیونکہ میرے لیے قابل احترام ہے. منصب تو ہیں، چلو نام کے ہی صحیح. کچھ مر کے حساب دے رہے ہیں اور باقیوں نے بھی بالآخر مر جانا ہے اور حساب دینا ہے. اپوزیشن غداری کے بیانیے اٹھا کر الیکشن میں نہیں آنا چاہتی، کیونکہ یہ ان کی سیاسی موت ہے اور عدلیہ اس معاملے میں پھنس چکی ہے. عمران خان سیاست کا سلطان نکلا، ایک ہی وار سے سب کو زیر کر دیا، اور چند دنوں کی ان کو حکومت تو مل گئی، لیکن واپسی کے راستے نہیں ملے، کیونکہ عدالت نے وفادار مشوکہ ہونے کا فرض تو نبھا دیا ہے، مگر ہم کچھ دنوں بعد واپس اسی جگہ پر کھڑے ہوں گے، اور اب کی بار دوستوں کی شکل والے دشمن نہ ساتھ ہوں گے. اب کی بار پورے پاکستان کی قوم ساتھ ہوگی. اب کی بار فیصلہ عدالت نہیں کرے گی بلکہ عوام کرے گی، کیونکہ جمہوری ملکوں میں فیصلہ صرف اور صرف عوام کرتی ہے. کبھی کبھی کوئی حادثات بھی فائدہ دے جاتے ہیں. اس حادثے نے چھانٹی کر دی اور اصل اور نقل کی پہچان ہو گئی. چند دن کی حکومت گئی، لیکن دنیا کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے دلوں پر حکومت مل گئی. چند دن کی حکومت گئی، لیکن غیرت اور خودداری آسماں کو چھونے لگی. آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا، بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا، جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا. چور اچکوں کی کرو قدر، چور اچکوں کی کرو قدر، کہ کچھ معلوم نہیں کون کس وقت سرکار میں آ جائے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.